امام اور دوستوں، جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں ساجد طاہر صاحب. طاہر صاحب، سب سے پہلے تو آپ کے وقت کا بہت شکریہ سر. My pleasure, Chima sir. Thank you so much. طاہر صاحب، کل بھارت کے منسٹر فار ایکسٹرنل افیئر ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ پاکستان جو ہے وہ ایک دلال نیشن ہے. ایک یہ کہا گیا کہ یہ جو آپ کر رہے ہیں ایران اور امریکہ کے درمیان ایک انٹرمیڈیٹری کا رول ادا کر رہے ہیں، ادھر سے بیان جو سٹیٹمنٹ ہے ادھر پہنچاتے ہیں، تو اس کو تو لوگ ایز اے پیس میکر کہتے ہیں یا میڈیشن کہتے ہیں، فیسیلیٹیٹر کہتے ہیں. لیکن یہ بولنا کہ پاکستان از اے پمپ اور دلال، یا اس کی بڑی، آپ کو پتا ہے دلال کی بڑی نیگیٹو کونوٹیشن ہے ساؤتھ ایشیا کے ریفرنس میں، اگر آپ اس کو جانتے ہو. آپ طارڑ صاحب اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ڈاکٹر جے شنکر بہت بڑا نام ہے دنیا کے اندر، ہم نے سمجھا، لیکن یہ انہوں نے کیوں پاکستان کے بارے میں کہا؟ اور انڈیا کے اندر بھی سنا ہے کہ کل کوئی ایک وہاں پہ میٹنگ ہوئی گورنمنٹ کی، تو اس میں بھی یہ ہمارے بارے میں یہ الفاظ استعمال کیے گئے. واٹ ڈو یو میک آف دیٹ طارڑ صاحب؟ چیما صاحب، جب آپ ذہنی توازن کھو جائیں تو آپ کچھ بھی کہہ سکتے. آپ نے دیکھا ہوگا کئی دفعہ لوگ غصے میں نا ان کے منہ سے سفید چیزیں نکلنے شروع ہو جاتی ہیں، اب اس حالت میں پہنچ چکے ہیں. اگر پاکستان ان تین کنٹریز، دو کنٹریز کے درمیان اگر آربیٹریشن ہے چیما صاحب، میں جس طرح فرض کر رہا ہوں، میں مسلسل کئی عرصے سے یہ کہتا تھا کہ آپ کئی دفعہ غصے میں اپنا اتنا غصے میں چلے جاتے ہیں جو کہ صحت کے لیے اچھا نہیں ہوتا. آپ اپنے آپ کو ہرٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، جس طرح اس وقت یہ کر رہی ہے. لیکن ان کا یہ بنتا اس لیے ہے ورڈ دلال، کیونکہ پوری دنیا اس وقت ان کو ریجیکٹ کر چکی ہے. اور یہ ساتھ کن کے ہیں؟ ملا متقی کے. اب ملا متقی کا سٹیٹس کیا ہے؟ وہ کسی گورنمنٹ کو ریپرزینٹ نہیں کرتا، ایک ڈیفیکٹو گورنمنٹ ہے. اور وہ ملا متقی وہ ہے جنہوں نے ان کے آباء و اجداد کا سومناتھ مندر اٹھایا تھا یہاں سے. اب غصے میں آپ اتنے آگے چلے جائیں کہ آپ اپنے اینڈ سسٹرز کے مرڈر، ریلیجس چیزوں، اور جنہوں نے مسلسل آ کے ان کی 25,000 بچیوں کی منڈیاں لگائی افغانستان میں، اگر آپ ان کو رشتے دار ان کے بن جائیں تو یہ کوئی بعید نہیں ہے. لیکن میں ذاتی طور پہ بتاؤں، میں I'm still a huge fan of him. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں سمجھتا تھا جے شنکر صاحب از اے اسٹیٹسمین، پڑھے لکھے لوگ ہیں، کوئی لفظ استعمال کریں تو چن کے کریں. دیکھیں نا، مودی صاحب اگر گٹر میں سے گیس بنا دیں تو کوئی بات نہیں، وہ تو اسکول کی شکل نہیں دیکھی انہوں نے. ان کی سٹیٹمنٹیں دیکھیں اس وقت جو کیا دنیا کے اندر جگ ہسائی ہو رہی ہے، زبردستی جپے، زبردستی چمیاں، اور ایک لفظ انگلش کا نہیں بول سکتے، پتہ نہیں کیا کیا وہ منہ میں بڑبڑ کرتے ہیں اور پھر جپے ڈال لیتے ہیں. وہ تو چلو کوئی نہیں، یہ بندہ تو پڑھا لکھا تھا یار، جاپان سے اگر پی ایچ ڈی انہوں نے میرا خیال کی ہے، اور پھر اس پہ اس قسم کے الفاظ. بہت افسوس ہوا ہے، بہت افسوس. لیکن یہ کہ پھر اپنے لیڈر جو ہیں بغیر شادی کے انہوں نے باپ بنا لیا اسرائیل کو، اس کے لیے بھی کوئی اچھا سا لفظ نکالیں. پھر میری ریکویسٹ ہوگی جے شنکر صاحب سے کہ نکالیں کہ بغیر شادی تو ہوئی نہیں تھی. کہتے باپ ہے ہمارا، کس طرح کا باپ ہے؟ وہ دنیا کے دوسرے کونے میں ہے، آپ چوتھے کونے میں ہیں. آپ کیا ہیں؟ آپ ہسٹری دیکھ لیں. تو اس پہ بھی لفظ اچھا سا اگر آپ کو مل جائے تو بتائیں. میں تو وہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا. امریکہ میں تو بڑے سخت لفظ ہیں ان کے لیے، ہماری زبان پنجابی میں بھی لفظ ہیں، لیکن میں وہ استعمال نہیں کرنا چاہتا. لیکن افسوس ہوا ہے یہ ورڈ سن کے. اور اس وقت دیکھا جائے چیما صاحب، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے الیکشنوں میں جانے کے لیے سوائے مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم، اور پاکستان کے علاوہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے چیما صاحب. یہ بار بار الیکشن جیت جاتے ہیں، انڈیا ہار جاتا ہے. یہ الیکشن جیتتے ہیں، ہندوستان ہار جاتا ہے. چلیں، ان نفرتوں میں سے انہوں نے کچھ نکالنا ہے تو نکال لیں. ماضی میں میرا خیال ہے میں نے نہیں ایسی کوئی قوم دیکھی جنہوں نے نفرتوں میں سے اور اس طرح کی حرکتوں میں سے وہ وننگ نکلے ہوں ان میں سے. چلیں، انہوں نے اپنا سٹیچر سارا لوز کیا ہے. جو میرے جیسے لوگ ان کی عزت کرتے تھے اس لفظ کے ساتھ، یہ ان کو سڑک پر لے آئے ہیں. تھینک یو سو مچ، آپ نے اچھا اپنا جو ہے وہ بتایا ہے. میں چیما صاحب، میں بلکہ اس چیز کو کنفرم کرنے کی کوشش کرتا رہا ہوں کہ واقعی ہی آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے کہا ہے، یا ایک اتنا بڑا شخص جو ہے وہ کپڑوں سے باہر آ چکا ہے. میرے لیے بہت شاکنگ تھا. ابھی بھی مجھے یقین نہیں آ رہا کہ ڈاکٹر جے شنکر، gentleman having PhD, has been an ambassador using diplomatic words all of his life. ساری زندگی یہ سائفر لکھتے رہے ہیں کس طرح کے لفظ استعمال کریں گے. اب ورڈز ہی ختم ہو چکے تھے ان کے پاس. ان کو کوئی ہوش و گمان ہی نہیں تھا یہ کیا کہہ رہے ہیں. یہ کہا اس کا امپیکٹ کیا ہوگا، کیا ہوگا. چلیں چیما صاحب، اس وقت میں دیکھ رہا ہوں. اب دوسرا تو خیر، اب اس ایران کے بارے میں کوئی لفظ کہہ دیں آپ، کہنا چاہیے ان کو، جن کے ساتھ ساری زندگی ایران ان کو سپورٹ کرتا رہا. ریسنٹلی انہوں نے کشمیر کا نقشے تبدیل کر دیا. جن کے ساتھ آپ چاہ بہار میں چلتے رہے ہیں، جہاں سے کلبھوشن آپ نے پاکستان بھیجا ہے.
जहां से आप क्या क्या उनके गोद में बैठ के उनके साथ करते रहे, क्या क्या नहीं किया आपने। और इस वक्त आप ना अमेरिका की किताबों में है, ना आप रशिया की किताबों में है, ना आप ईरान की किताबों में है। और मुल्ला मुत्तकी उतना अरसा है भाईजान जब तक डॉलर दोगे। हमने 40 साल खून पिलाया उनको, अपना दूध पिलाया। जो हमारे साथ करके गए हैं, ये आपके सोमनाथ मंदिर को लूटने वाले अब आपके साथ जो करेंगे, प्लीज बी केयरफुल, तैयार रहें। बल्कि वो कहते तैयार रहें, लेकिन हिस्ट्री बच्चों को अच्छी अच्छी पढ़ाएं। आप, मुझे चीमा साहब कल ये भी पता चला है, कश्मीर की किताबों में से इन्होंने कायदे आजम, आपने इलामा इकबाल और हिस्ट्री की कई चीजें रिमूव इन्होंने कश्मीर में का सिलेबस चेंज करने की कोशिश की है। कर दें, होना चाहिए, मैं कहता हूं। लेकिन कहते हैं हिस्ट्री की किताबें फाड़ने से हिस्ट्री तब्दील नहीं हो जाती। सोमनाथ मंदिर